السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ انڈین ریسرچ آرگنائزیشن ایسرو کو چندران-3 مشن کی کامیابی پر دنیا بھر سے مبارکبادیں مل رہی ہیں۔ امریکی تحقیقی ادارے ناسا اور یورپی خلائی ایجنسی نے اس مہم میں زمین کے واحد سیٹلائٹ چاند کے قطب جنوب کی سطح پر لینڈر ماڈیول وکرم کو لینڈ کرنے میں ایسرو کی کامیابی کو کامیاب قرار دیا اور کہا ہے کہ اس کے ذریعے بہت سے نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں ٹیکنالوجیز کو کامیابی سے ثابت کیا گیا۔ امریکہ کی قومی خلائی ایجنسی ناسا کے ایڈمنسٹریٹر بل ٹیلسن نے ایسرو کو مبارکباد دی اور ٹویٹ کیا، ایسرو کو چاند کے جنوبی قطب پر چندران-3 کی کامیابی کے ساتھ لینڈنگ پر مبارکباد دیتا ہوں اور ہندوستان بھی چاند کی سطح پر پہنچنے والا چوتھا ملک بن گیا ہے۔ سیدھا راستہ، ہمیں اس مشن میں آپ کے ساتھ شراکت کرنے پر خوشی ہوئی۔ یورپی ایجنسی ESA کے ڈائریکٹر جنرل جوزف نے ٹویٹ کیا، حیرت انگیز، ایسرو، چندران-3 اور تمام ہندوستانی عوام کو مبارک ہو۔ مختلف نئی ٹیکنالوجیوں کی نمائش اور خلا میں ایک اور آسمانی جسم پر ہندوستان کی پہلی براہ راست لینڈنگ کی کامیابی کا کتنا حیرت انگیز مظاہرہ ہے۔ بہت اچھے ہیں، میں ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں۔ جنوبی افریقہ کے جوہانسبرگ میں وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ فیوچر ریڈی برکس کے لیے ان 5 ممالک کے معاشروں کو مستقبل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے اتفاق کی بنیاد پر گروپ کی توسیع کے لیے ہندوستان کی طرف سے تائید کی۔ برکس، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ کے قائدین کی سالانہ چوٹی کانفرنس سے خطاب میں مودی نے امید ظاہر کی کہ افریقن یونین کو G20 کا مستقل رکن بنانے کی ہندوستان کی تجویز کو برکس کے رکن ممالک کی تائید حاصل ہوگی۔ صدر چین شی جن پنگ بھی کانفرنس میں موجود تھے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے جوہانسبرگ کانفرنس میں کہا کہ ہمیں اپنے معاشرے کو مستقبل کے لیے تیار کرنا ہوگا تاکہ برکس کو فیوچر ریڈی بنانا جا سکے۔ گلوبل ساؤتھ کے ممالک کو خصوصی اہمیت دینے کے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ ہندوستان نے G20 کی اپنی صدارت میں گلوبل ساؤتھ ممالک کو اولین ترجیح دی ہے۔ مکہ مکرمہ میں طوفانی بارش کے باوجود عازمین عمرہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہے۔ مکہ مکرمہ میں موسلا دھار طوفانی بارش کے دوران مسجد حرم میں ایمان افروز مناظر دیکھے گئے۔ طوفانی بارش کے باوجود عازمین عمرہ طواف کرتے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے۔ طوفانی ہواؤں کے سبب مسجد حرم کے صحن میں مختلف اشیاء اڑ گئی اور صفائی کا عملہ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے پھسل گیا۔ مسجد حرم کے اطراف کی سڑکوں سمیت مکہ کے دیگر علاقے بھی زیر آب آ گئے۔ طوفانی بارش کے دوران مکہ ٹاور کے اوپر بجلی چمکنے کے مناظر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ زائرین اور نمازیوں کی سہولت کے لیے مطاف، نماز کے مقامات، داخلی راستوں پر پانی کی فوری نکاسی اور فرش خشک کرنے کو یقینی بنایا گیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کے عملے کو جدید ترین صنعتی علم اور مصنوعی ذہانت کی بصیرت سے لیس کیا جا رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق کنگ فہد سیکورٹی کالج میں کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف سے وزارت کی ٹیکنالوجی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خاص طور پر مصنوعی ذہانت میں ایک نیا ماسٹر پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مشین لرننگ میں مشرقی وسطی کے حالیہ اسٹڈیز کو شامل کرتے ہوئے اس پروگرام میں عالمی سطح پر مشہور فیکلٹی ممبران کی ایک ٹیم جو مصنوعی ذہانت کے شعبے میں مہارت رکھتی ہے، طلباء کے ساتھ اپنے علم اور مہارت کا اشتراک کرے گی۔ اس پروگرام کا مقصد وزارت داخلہ میں کارکنوں کے لیے فیصلہ سازی کے عمل کو بہتر بنانا ہے، جہاں مصنوعی ذہانت ملازمین کو اسٹریٹجک فیصلوں کے لیے پیش گوئی کرنے والے ماڈل بنانے میں مدد کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ حرمین انتظامیہ نے بارش کے وقت مسجد حرم کے زائرین کی سلامتی کے لیے نئے ہدایتیں جاری کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حرمین انتظامیہ نے کہا ہے کہ بارش کے وقت دعا اور استغفار بہترین ہوتا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو تو سیڑھیاں اترنے اور چڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ حرم کے اندر اور باہر جگہ جگہ پھسلنے سے بچنے کے لیے پلاسٹک کے فرش بچھا دیے جاتے ہیں۔ بارش کے وقت چلنے کے لیے اس کا استعمال کیا جائے اور بچوں کو پانی سے دور رکھا جائے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ اہلکاروں کی ہدایت پر عمل کیا جائے اور جہاں کہیں بھی کوئی منفی چیز دیکھی جائے تو فوری طور پر مطلع کر دیا جائے۔ برازیل کے اسٹار فٹ بالر نیمار کی پارٹنر برونا بیان کاردی سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں وقت گزار کر خوب محظوظ ہو رہی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق نیمار کی پارٹنر برونا بیان کاردی ریاض میں خوب انجوائے کر رہی ہے۔ انہیں اطالوی ریسٹورینٹ کیپریانی میں ڈنر کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا۔ برازیل ماڈل برونا نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر ریاض میں گھومنے پھرنے کے لمحات شیئر کیے، جس میں ان کے ہوٹل، اسکائی لائن اور ریسٹورینٹ میں کھانے پینے کی تصاویر شامل ہیں۔
जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पाकिस्तान के साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने चांद पर चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग पर हिंदुस्तान को मुबारकबाद पेश करते हुए इसे हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी इदारे एसरो के लिए एक खूबसूरत लम्हा करार दिया। चौधरी ने ट्विटर पर लिखा कि चंद्रयान 3 का चांद पर उतरना एसरो के लिए एक बड़ा लम्हा है। फवाद चौधरी ने लिखा कि मैं एसरो के चेयरमैन सोमनाथ को कई नौजवान साइंसदानों के साथ इस लम्हे का जश्न मनाते हुए देख सकता हूँ। ख्वाबों को हकीकत में बदलने वाली नौजवान नस्ल ही दुनिया को बदल सकती है। मेरे नेक ख्वाहिशात इनके लिए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा आमिर खान मुत्तकी ने कहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान मीडिया बयानात और लफ्ज़ी तनाज़ात के बजाय मसाइल के असबाब तलाश करें। अफगानिस्तान के सरकारी न्यूज़ एजेंसी बाख्तर के मुताबिक पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के सरबराह सोहेल महमूद और काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने के नाज़िम उल-उमूर उबैदुर रहमान निज़ामानी की क़यादत में वफ़द ने वज़ीर ख़ारजा मौलवी आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए आमिर खान मुत्तकी ने कहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दो बरादर और पड़ोसी ममालिक हैं और इनमें बहुत सी मुश्तरकात हैं, इसलिए दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अच्छी हमसायगी और अफ़हाम व तफ़हीम पर मबनी हैं। बाज़ मसाइल दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा रहे हैं, लिहाजा ज़बानी झगड़ों और मीडिया के बयानात के बजाय इन मसाइल की वजूहात तलाश की जाए। अमेरिकी सेंट्रल फोर्सेस सैनिटकॉम के कमांडर जनरल माइकल ने शाम में होल और रोस कैंपों का दौरा किया, जहां अलायदगी पसंद दहशतगर्द तंजीम PKK YPG ने दाइश के दहशतगर्दों के अहल खाना को रखा हुआ है। सैनिटकॉम की तरफ से एक तहरीरी बयान में कहा गया है कि कोरेला ने 21 अगस्त को शाम का दौरा करते हुए इन दोनों कैंपों का जायजा लिया। इस बात की तरफ इशारा करते हुए अमेरिकी सेंट्रल फोर्स सैनिटकॉम के कमांडर ने होल और रोज कैंपों के नाम निहात मुंतज़मीन और वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की। ये बताया गया कि सैनिटकॉम कमांडर ने वहां के इंसानी सूरत-ए-हाल, कैंप की हिफाजत और बहाली के अमल को बढ़ाने की कोशिशों की निगरानी की। बयान में ये नोट किया गया कि उन्होंने कहा कि वो कैंपों में मौजूद अफराद को इनके अपने ममालिक में वापस भेजने के लिए काम कर रहे हैं और इस तरह के खित्ते में सिक्योरिटी के मसाइल कम होंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चंद्रयान 3 ने आज चारशंबे को अपने लैंडर मॉड्यूल विक्रम लैंडर के चांद की सतह के जुनूबी कुतुब पर कामयाबी के साथ तारीखी कारनामा अंजाम दिया। यह हिंदुस्तान का तीसरा मून मिशन है। इसके साथ ही हिंदुस्तान चांद के जुनूबी कुतुब पर अपने स्पीकर क्राफ्ट को उतारने वाला दुनिया का पहला मुल्क भी बन गया है। विक्रम लैंडर की कामयाब लैंडिंग के फौरन बाद मुल्क भर में जश्न का आगाज़ हो गया और लोगों ने खलाई शोबे में मुल्क की कामयाबी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, जो इस वक्त ब्रिक्स सरबराही इजलास के लिए जनूबी अफ्रीका में हैं, इस तकरीब में अमली तौर पर शामिल हुए और इस नुमायां कामयाबी के लिए एसरो के साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की। मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने एसरो को मुबारकबाद दी और चांद मिशन को कामयाब बनाने वाले साइंसदानों का शुक्रिया अदा किया। चंद्रयान 3 की कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग नए हिंदुस्तान की सलाहियतों और ताकत का एक मुजाहरा है। वज़ीर-ए-आज़म की दूरअंदेश क़यादत और रहनुमाई में एसरो के साइंसदानों ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। ये बात उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने की।